السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 3 یا 4 سے شروع کیا تھا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4 اس سے شروع دہراتے ہیں اس کے بعد آگے درس لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تأتيهم من آیة من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اپنی نشانیوں کا آیات کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، جس میں اللہ کی توحید کی عظمت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکامات بھی ہیں، اور اسی طرح نبیوں کو ملے ہوئے معجزات بھی ہیں، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قدرتوں کے جو پہلو ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ قوموں کی ہلاکت تباہی کی ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ بھی بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں. لیکن دنیا پرستوں کا مال، یعنی کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے آس پاس رہتے بستے ہیں، لیکن کبھی اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پس یقیناً جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا، اور حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا توحید اور سنت. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب ان کو ملے گی خبریں، انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی کا جس کا یہ چھٹا مذاق اڑاتے تھے. یعنی جس اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان قریب جب اس کا غلبہ ہوگا اور ان کی گردنیں کٹیں گی تو اسے پتہ چلے گا کہ حق اور حقیقت کیا ہے. اس طرح قیامت کے دن، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب وہ قیامت قائم ہوگی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور جہنم میں پھینک کے جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کی حقیقت کیا تھی. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے کتنی ہی ہلاک کی، تباہ کی ان سے پہلے، من قرن قوم نسلیں، مکناہم فی الارض کہ جن کو ہم نے تمکین، سلطنت، اقتدار دیے زمین پر، ما لم نمکن لکم کہ ایسی تمکین، ایسے اقتدار، حکومتیں جو تم کو نہ دی. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور نازل کی ان پر بارشیں مسلادھار. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور بنا دیں نہر دریا چلتے ہوئے، بہتے ہوئے ان کے نیچے سے، ان کے محلوں کے نیچے ہیں. فاہلکناہم بذنوبہم، تو ان سبھی کو دنیا کے یہ وسائل، یہ قوتیں، طاقتیں اور یہ اقتدار دیے، لیکن جب انہوں نے کفر نافرمانی کی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا من بعدہم قوما آخرین وقرنا آخرین، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری نسلیں، دوسری قومیں، پہلوں کو ہلاک کر کے، جس میں تنبیہ ہے اور وعید ہے ہر زمانے کے کافروں، بے ایمانوں کے لیے کہ اگر تم کو دیکھنا ہے تو پہلے لوگوں کا حال دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. حالانکہ وہ تم سے کہیں زیادہ تھے، اپنی قوت، طاقتیں، دنیا کے وسائل، ان چیزوں کے اندر، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے اور اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکے. اللہ نے ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسری قوم کو لا بسایا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر نازل کر دیں آپ کے اوپر کتاب کو یا کسی کتاب کو، فی قرطاس، کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے وہ چھو بھی لیں، محسوس بھی کر لیں کہ واقعی ہی کتاب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، پھر بھی لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقین کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو. یعنی اس طرح کی واضح، کھلی اور دو ٹوک دلیلیں، حجتیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ تھی کل کی آیاتیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وقالوا اور کہا ان کافروں نے لولا انزل علیہ ملک کیوں نہ نازل کیا گیا اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فرشتہ ملکن فرشتہ ولو انزلنا ملکن اور اگر ہم نازل کرتے کسی فرشتے کو لقضی الامر تو یقیناً ضرور فیصلہ ہو جاتا کام تمام ہو جاتا ثم لا ينظرون پھر ان کو کوئی مہلت ڈھیل نہ دی جاتی ولو جعلناه ملکا اور اگر ہم اس کو بھیجے جانے والے کو جو ہے فرشتہ بناتے لجعلناه رجلا تو اس کو آدمی انسان بنا کر بھیجتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور پھر ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے ما يلبسون جس شبہ میں ابھی وہ پڑے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً مذاق اڑائے گئے آپ سے پہلے رسولوں کے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ تو حاقہ گھیرا کر لیا بالذین ان لوگوں کا سخروا منہم جو ان کا مذاق اڑانے والے تھے ما كانوا به يستهزئون اسی چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے یعنی اسی عذاب کا جس کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کا گھیرا کیا قل سیروا فی الارض کہو کہ چلو زمین میں ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیا انجام تھا جھٹلانے والوں کا قل لمن ما فی السماوات والارض کہہ دیجئے لمن کس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے قل للہ کہہ دیے کہ سبھی اللہ کے لیے ہے کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لی ہے مقرر کر لی ہے لیجمعنکم یقیناً ضرور تم کو جمع کرے گا الی یوم القیامہ قیامت کے دن کے لیے قیامت کے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے آیت نمبر 8 سے 12 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ وقالوا اور کہا کافروں نے لولا انزل علیہ ملک کیوں نہ نازل کیا گیا اس پر کوئی فرشتہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات میں صورتوں میں کہ باطل پرست اور منکرین حق ان کے حق کو جھٹلانے کے حق کو ٹھکرانے کے کیا کیا انداز رہتے ہیں کہ کبھی تو ویسے ہی اس کا انکار کر دیا کہ یہ ہے ہی جھوٹ اور ہے ہی غلط اور کبھی اس کے پیچھے کوئی نکتہ چینیاں کرنے کے کوئی موقع نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو چنانچہ طرح طرح کی جو نکتہ چینیاں ان کی ٹھکرانے کے اور جھٹلانے کے جو انداز ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ نبی اور رسولوں کی ان کی رسالت پر اعتراض اور وہ اعتراض دو لحاظ سے ایک تو یہ اعتراض کہ یہ نبی رسول کیسے بن گیا جو کہ ہمارے جیسا ہی انسان ہے یعنی ہمارے جیسا ہی انسان کیسے نبی بن سکتا ہے ایک ہماری طرح پیدا ہو کھاتا پیتا ہو بازاروں میں چلتا ہو دنیا کی اس کی ضروریات ہوں اس کے ساتھ بھی خوشی غمی تنگی تکلیف ہر طرح کے معاملات لاحق ہوں اس کو بھوک پیاس اس کو لگتی ہو اور سارے جو بھی معاملات جو بھی لوازمات کسی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں رسول ہوں رب کائنات کا
تو ایک تو ان کے لیے بہت بڑا تعجب یا بہت بڑا ان کا انکار کا ایک شبہ یہ تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ اگر کسی کو نبی بننا ہی تھا انسانوں میں سے تو کیا اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار اس کو چھوڑ دیا جاتا، رب کائنات کا اور خالق ارض و سما کا نبی ہو، اس کا بھیجا ہوا رسول ہو، اور پھر اس کو بغیر کسی طرح کی مدد کے، بغیر کسی طرح کے اس کا کوئی اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا کوئی باڈی گارڈ ہو، اس کی کوئی حمایت کرنے والا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا ساتھ اس کے بغیر یہ ایسے بھیج دیا تاکہ لوگوں سے پتھر کھائے، ان کی گالیاں کھائے، ان کے طعنے سنے اور اس قسم پرسی کی حالت میں رہے۔ تو یہ تھے کافروں کے ان مادہ پرستوں کے اعتراضات، اور ان اعتراضات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل بنیادی وجہ بھی کیا ہے کہ جب انسان اپنی عقل و سوچ کو، عقل و فکر کو صرف مادی انداز سے اس کو اپنا لیتا ہے تو اس کی پھر سوچ و فکر ہر لحاظ سے ہر وقت اسی انداز سے چلتی ہے کہ 2 + 2 = 4، یعنی مال ہے، دولت ہے، سرداری ہے تو پھر آرڈر چلتا ہے، پھر جو ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی عہدہ منصب ہو سکتا ہے۔ مال نہیں ہے، کوئی سرداری عہدہ نہیں ہے تو پھر کیسے ایسے آدمی کی بات مانے؟ تو اس طرح کے ان کے جو دنیاوی اور مادی بنائے ہوئے معیار تھے، انہی معیاروں کے انداز سے انہوں نے اللہ کے نبی رسولوں کو بھی دیکھا، نہیں دیکھا کہ نبی رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں دنیا کے مال و دولت کے، ان چیزوں کے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں چلتے۔ اللہ کے ہاں اس نبوت رسالت کے لیے کچھ معیار اور ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا یہ منصب کس کو دینا ہے۔ تو اور دوسری چیز کہ اپنی صرف مادی نظروں سے جب دیکھا تو دنیا کو نہ پہچانا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا ہے، کہ اس ابتلا اور امتحان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندوں کو صرف کوئی کام کرنے کا کہہ دیا جائے اور پھر ان پر کوئی زبردستی کیے بغیر ہی ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے اختیار، ان کی مرضی پر، کہ تاکہ دیکھا جائے کہ کون اپنی مرضی اختیار سے اللہ کے اس حکم کو اپناتا ہے اور کون جو ہے وہاں پر اپنی ڈھینگے مارتا ہے اور اپنے فلسفے چلاتا ہے، اور کون جو ہے اس کا انکار کر کے یا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اصل امتحان اور آزمائش کا یعنی اس کا انداز بھی یہی ہے کہ پیپر آپ کسی کو دے دیں طالب علم کو، اور پیپر دینے کے بعد اس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا لکھتا ہے، اس میں صحیح لکھا ہے، اس نے غلط لکھا ہے، پیپر خالی اٹھا کر دے دیا ہے، آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں رزلٹ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے، لیکن امتحان کے دوران جو ہے جس طرح ہم دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ پیپر دینے کے بعد طالب علم کو نہیں پوچھا جاتا بھی تم کیوں نہیں لکھ رہے اور کیا لکھ رہے ہو، صحیح لکھ رہے ہو غلط لکھ رہے ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو اس کی مرضی پر چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ جو لکھنا چاہے لکھے۔ تو دنیا بھی اسی طرح سے امتحان کا پیپر ہے کہ جس میں ہر انسان اپنا پیپر حل کر رہا ہے، اس امتحان دے رہا ہے۔ تو اس امتحان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا اور رسول بھی انسانوں میں سے ہوتے تاکہ لوگ ان رسولوں کو دیکھ کر ان سے عملی نمونہ حاصل کریں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ رسول ان کے سامنے نماز پڑھ کر دکھائے کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، ہاں روزہ وہی رکھے گا جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہاں جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے فرشتوں جیسے، ہاں اس کا روزہ رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک وہ مخلوق جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، اس کا کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اسی طرح زندگی کے لوازمات، زندگی کے معاملات، طرح طرح کے شادی نکاح ہے یا خوشی غمی ہے یا کوئی اور اس طرح کے زندگی کے لوازمات ضروریات ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ رسول نبی جو ہے وہ ایسا ہی ہو کہ جس طرح کے لوگ ہیں جو ان کی ضروریات ہیں وہ ضروریات رسول نبی کے ساتھ ہوں، جو لوگوں کے لوازمات ہیں وہی اس کے ساتھ بھی ہوں، جن چیزوں سے لوگ درپیش یعنی ان کا سامنا ہوتا ہے، کوئی بیماری، تنگی، تکلیف، اس طرح کی چیزیں،
وہ اس کے ساتھ بھی ہوں، تاکہ یہ نبی رسول جو ہے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکے ہر چیز میں، اپنے عقیدے میں، ایمان میں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ، اللہ کے ساتھ، ہر چیز میں لوگوں کے تاکہ نمونہ بن سکے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان کا انداز کہ نبی رسول بندوں میں سے بھیجا کہ تاکہ دیکھے کہ کون اس بندے کو، جو انسانوں میں سے ایک انسان ہے، کون اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور کون اپنی عقلی تکے چلا کر جو ہے اس کو ٹھکراتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، اور پھر کون ہے کہ جو اس نبی رسول کی لائی ہوئی تعلیمات، اس کا دیا ہوا طریقہ، اس کی چھوڑی ہوئی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، اور کون ہے کہ جو وہاں بھی اپنی منمانی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نبی رسول تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے بھی عقل ہے، میرے پاس بھی عقل ہے، مجھے بھی اللہ نے سمجھ سوچ دی ہے، تو میں بھی اس اپنی عقل سوچ کے ساتھ جو چاہوں کروں، تو اپنی خواہشات پر جس طرح چاہوں چلوں۔ ہاں، تو یہاں پر یہ ہے امتحان کا اصل، کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کسی نبی رسول کو بھیج کر بندوں کو چھوڑ دے، دیکھے کہ کون کیا کرتا ہے۔ تو کافر نے، مادہ پرست نے، دنیا داروں نے ان حقیقتوں کو نہیں جانا، صرف اپنی مادی نگاہوں سے ہی نبی و رسولوں کے معاملات بھی انہوں نے دیکھے، ان کے بھیجنے کے مقاصد بھی دیکھے، اور نہ دیکھا کہ دنیا امتحان ہے اور ایک پردہ ہے، ایک غیب ہے کہ جس پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ہاں، جب وہ پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ غیب ختم ہو جاتا ہے، تو پھر امتحان کا موقع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیپر دیا ہوا ہے، کیا لکھا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اگر امتحان کے دوران ہی بتا دیا جائے تو پھر امتحان تو نہ رہا۔ امتحان تو یہ ہے کہ امتحان ہونے کے بعد، پیپر حل کرنے کے بعد، جب پیپر یعنی کہ طالب علم حوالے کر دے، اس کے بعد اس کو بٹھا کر بتایا جائے کہ تم نے یہ صحیح لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے۔ تو اس لیے دنیا پیپر حل کرنے کا وقت ہے، نہ کہ صحیح غلط بتانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کی رہنمائی ضرور پہلے سے کر دی گئی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن کرنے کو کیا کر رہے ہیں، ہاں، یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ عظیم مقصد اس دنیا کا، جسے ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا، دنیا کو امتحان سمجھ کر، ایک غیب کے ان کے پردے کے پیچھے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر، اس چیز کو اس انداز سے اس کو دیکھا، اس طریقے سے اس کو سمجھا، اس نے حقیقت کو پا لیا اور اپنا صحیح رستہ متعین کر لیا۔ اور جنہوں نے اس مقصد کو نہ سمجھا اور دنیا کے اس غرض کو نہ جانا اور دنیا کی اس حقیقت کو نہ پہچانا، ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بار میں رتماتا ہے وقالو، اور کہا ان کافروں نے، ان جاہلوں نے، لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ یعنی فرشتہ نازل ہونے کا معنی کہ فرشتہ اس کے ساتھ آتا، اس کی حمایت کرتا، اس کو لوگوں کو کہتا کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس پر ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں ابھی تم کو پکڑ کے رگڑ دوں گا، مار دوں گا، قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، ڈنڈا اس کے پاس ہوتا، وہ جو ایمان لاتا اس کو یعنی کہ چھوڑ دیتا، اور جو ایمان نہ لاتا اس کو پکڑ کر وہیں پر رگڑ دیتا۔ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ نبی رسول ہے، بڑی اس کی قوت اقتدار ہے، بڑا اس کا اختیار ہے، اور بڑا اس کے ساتھ جو بھیجا ہوا فرشتہ ہے، بڑی اس کی قوت طاقتیں ہیں۔ لوگ جو ہے واقعی ہی نبی پر ایمان لاتے۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ، ملک کا بادشاہ کسی اپنے کارندے کو بھیجے، کسی افیسر کو بھیجے، وہ افیسر اکیلا ہی آئے اور آ کے کہے کہ میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں، اس چیز سے روکتا ہوں۔ اب نہ اس کی کوئی تصدیق کرنے والا ہو، نہ اس کا کوئی رینک نظر آتا ہو، نہ لوگ اس کو پہچانتے ہوں کہ افیسر کہاں سے بن گیا، کیسے بنا، اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق کرنے والا ہو، اس کی کوئی باڈی گارڈ ہو، اس کی حفاظت کرنے والے کوئی اس کے ساتھ کوئی پولیس فوج عملہ ہو، تو کیسے اس افیسر کی بات مانی جائے گی؟ تو یہ ہے ان جاہلوں کا ہر دور کا جو انداز ہے کہ ان کو تعجب رہا ہے کہ کائنات کے رب کی طرف سے کوئی نبی رسول آئے اور اکیلا ہی آ کر بے یار و مددگار لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کر دے، اور لوگ اس کو پتھر ماریں، گالیاں دیں، تانے دیں، اس کو مار پیٹ کریں، بلکہ ممکن ہے قتل بھی کر دیں، اور اس کو لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، یہ کیسا رسول ہے؟ تو یہ تھا حقیقت میں ان جاہلوں کا تصور نبی و رسولوں کے حوالے سے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وقالوا، اور کہا ان کافروں نے، لولا انزل علیہ ملک،
کہ کیوں نہ اس پر فرشتہ نازل ہوتا جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا، لوگوں کو اس پر ایمان لانے کا حکم دیتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے فرماتا ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ لقضی الامر، تو پھر کام بھی تمام ہو جاتا، پھر امتحان کا وقت بھی ختم ہو جاتا، غیب کا پردہ بھی اٹھ جاتا، ہاں پھر امتحان کی مہلت ختم ہو جاتی۔ کیونکہ فرشتے کب آتے ہیں؟ جس طرح کہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اس وقت نازل کرتا ہے کہ جب بندوں کے امتحان مکمل ہو جاتے ہیں، اور امتحان مکمل ہونے کے بعد اب ان کا نتیجہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ تمہارے کفر بے ایمانی کا نتیجہ کیا ہے، ان کی ہلاکت، ان کی تباہی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے کسی نبی رسول کے ساتھ، تو فرشتے کا نازل ہونا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ قوم کی ہلاکت کا وقت آ چکا، قوم کی تباہی مقدر ہو چکی ہے اور ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس لیے مَا ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی ڈھیل مہلت نہ ملتی، امتحان کا وقت اور نہ دیا جاتا۔ ہاں، جس طرح ہم پہلے عرض کیا ہے کہ فرشتہ نازل ہونے کا معنی کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ جو تم نے کیا ہے، کفر کیا ہے، بے ایمانی کی ہے، اب اس کا آؤ خمیازہ بھگتو۔ تو خمیازہ کیسے بھگتنا ہے؟ اللہ کے عذاب کی شکل میں۔ اور جب عذاب آتا ہے تو پھر مہلتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر زندگی کے دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر معاملہ تمام ہو جاتا، کام ان کا پورا ہو جاتا، ان کی مدت ختم ہو جاتی، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی ڈھیل مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، آگے ایک تو پہلا ان کے اعتراض کا پہلا جواب تو یہ دیا کہ اگر فرشتہ نازل ہوتا تو پھر دنیا کی مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا اور آگے امتحان کا نتیجہ سامنے آ جاتا۔ اور دوسری چیز یہ ان کے اعتراض کا جواب کہ اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، ہم اگر رسول نبی جس کو ہم نے بھیجا تھا وہ فرشتہ بناتے، فرشتے کو بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو لازمی بات ہے کہ اس کو بھی ہم انسان بناتے، آدمی بناتے، کہ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ فرشتے ہی کی شکل میں آئے، نہ تو انسان اس کو دیکھیں، اور نہ جب دیکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی نماز کیسی ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں تو اس کے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ کیسا ہے، اس کے پاس کو مال و دولت اس طرح کی رکھنے کی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا، کس چیز کے دے گا۔ اسی طرح ہر چیز دنیا کے معاملات میں خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، کوئی نکاح طلاق ہے، جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں، فرشتے کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، نہ کوئی کاروبار کی، نہ کوئی بزنس کی، نہ کوئی خرید و فروخت کی ضرورت ہے، نہ کوئی نکاح طلاق کے معاملات اس کے اندر اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی اس کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو کمائے کھائے، کیا حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے۔ تو جب فرشتے کی اس طرح کی ضروریات ہی نہیں ہیں تو فرشتے کو اس شکل میں اسی انداز سے بھیجنا جو فرشتوں کا انداز ہے، تو اس کا تو مقصد پورا نہ ہوتا پھر کچھ بھی، نہ انسان اس کو دیکھتے، نہ اس کے معاملات کو جانتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے۔ تو علماء ہے کہ اگر ہم فرشتے کو ہی بنا کر بھیجتے نبی رسول، تو اس فرشتے کو بھی پھر ہمیں انسان ہی بناتے، اس کو بھی آدمی بناتے، جس طرح کے باقی لوگ ہیں اس طرح کو فرشتے ہوتا فرشتہ ہی، لیکن اس فرشتے کو انسان کی شکل دیتے، انسان کی ضروریات جو ہیں وہ ساری اس کے اندر رکھ دیتے، انسانی جسم کے جو لوازمات ہیں سارے اس کے اندر ہوتے، انسانی خواہشات، اس کے پیچھے شیطان کا لگنا، یہ ساری چیزیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں فرشتے کے ساتھ بھی ہوتی۔ تو فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو ہی رسول نبی بناتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو یقیناً اس کو بھی ہم انسان ہی بناتے، آدمی بناتے۔ اب فرشتہ آدمی بن کر آدمی کی شکل میں فرشتہ آ گیا کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہی فرشتے کی ہیں، تو اب کون جانے کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، کیونکہ وہ ہمیں تو انسان نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کو تو انسان ہی نظر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اگر ہم اس فرشتے کو جس کو ہم نے بھیجنا ہوتا اس کو بھیجتے، اس کو بھی ہم انسانی شکل دیتے، انسانی ضروریات اس کے ساتھ رکھتے، اور اگر یہ چیزیں تو پھر کیا ہوتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو جن شبہات میں، جن مشکلات میں اب یہ پڑے ہیں کافر اپنے عقلی تکے چلا کر، اور جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے غیب کے سارے نظام ہیں ان سے ہٹ کر عقلی تکے چلا کر اب جس طرح سے وہ گمراہیوں پڑے ہیں اور طرح طرح کے شبہات کا شکار ہیں،
اور طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہیں، تو یہی الجھنیں، یہی شبہ ان پر پھر بھی پڑ جاتے۔ یعنی اب تو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا ہی انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے رسول نبی ہوں، تو بھیجے ہی انسانوں میں سے ہیں، پیدا ہی انسانوں میں سے ہوئے ہیں، اور آگے چل کر بھی وہی ان کے معاملات ہیں، وہی ان کی ضروریات ہیں جو انسانوں کی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے ہی کو رسول نبی بنا کر بھیجتے جس طرح کے ان کافروں کا مطالبہ ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ فرشتہ بھی انسان ہوتا، انسانی شکل ہوتی، انسانی ضروریات، لوازمات سارے اس کے ساتھ ہوتے، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ان کا شبہ وہ باقی رہتا جو اب نبی رسولوں کے ساتھ شبہ باقی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا ہے کہ صرف اور صرف حق کو جھٹلانے کے کافروں کے انداز اور حق کو ٹھکرانے کے ان کے طرح طرح کے طور طریقے، کہ کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تان کرنی ہے، کوئی نکتہ چینی کرنی ہے، کوئی ایسا نکتہ نکالنا ہے کہ جس سے اس نبی کو جھٹلایا جائے، رسول کو ٹھکرایا جائے، اس کا انکار کیا جائے۔ میں وقال، اور کہا کافروں نے، لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوتا، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم فرشتہ کو نازل کر دیتے، لقضی الامر، تو پھر کام تمام ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ اس میں یہ بھی معنی ہے کہ فرشتہ ان کی طلب کے مطابق نازل ہوتا، اس نبی رسول کی تائید کے لیے، اس کی حمایت کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ آتا تو اللہ فرشتے کو بھیج دیتا، اور پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ان کے مطالبے کے مطابق کو معجزہ دیتا ہے اور پھر بھی جب ایمان نہیں لاتے تو ان کی پھر ہلاکت ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اس کے اندر دوسرا معنی کہ ان کے مطالبے کے مطابق اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج بھی دیتے نبی رسول کے ساتھ اور پھر بھی ایمان نہ لاتے تو پھر ان کی ہلاکت تباہی ہوتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے، یعنی بھیجے ہوئے رسول کو فرشتے کو بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس بھیجے ہوئے فرشتے کو بھی ہم انسان، آدمی ہی بناتے، وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے، اسی الجھاؤ میں ڈال دیتے جس الجھاؤ میں اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب نبی رسولوں کو اس انداز سے ان پر تان بازی کرنا کہ یہ انسان کیسے نبی ہو گیا، یہ آدمی ہمارے جیسا کھاتا پیتا کیسے رسول ہو گیا، یہ حقیقت میں کیا ہے، نبیوں کا مذاق ہے۔ صرف ان کو جھٹلانا، ان کو ٹھکرانا، ان کا انکار کرنا ہی صرف نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک مذاق کا بہت بڑا انداز ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کو ٹھکرانا، ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے اس چیز کو اللہ نے مذاق کا نام دیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کیے گئے۔ یہی اعتراض جو آپ پر کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ جو ہمارے جیسے انسان ہیں، کیسے نبی ہیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، کیسے نبی ہیں کہ جو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، جن کو دنیا کی ساری ضروریات ہیں۔ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہاں کافروں بے ایمانوں کا کیا کہنا تھا کہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں رسول کا، رب کائنات کا بھیجا ہوا رسول، اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے رب کا رسول، لازماً کو ایک الگ سے ایسی شخصیت ہو، ایسی ہستی ہو کہ جس کا لوگوں کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، لوگوں کی ان ضروریات سے بہت بالا تر ہو۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ساتھ جو ان لوگوں نے معاملہ کر رکھا ہے، آپ کو جھٹلانے کا، انکار کرنے کا اور طرح طرح کی تان بازیوں کا، یہ آپ صرف پہلے نہیں ہو جن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق ٹھٹھے کیے گئے رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، حاق یحیق، کسی چیز کا گھیرا کر لینا، اس کا احاطہ کر لینا، تو گھیرا کر لیا بالذین، ان لوگوں کا، سخروا منہم، جو ان نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑانے والے تھے، ان کافر و بے ایمانوں کا گھیرا کیا کس نے؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیونکہ نبی رسول جب ان کو عذاب کی دھمکی دیتے، کہ تم اگر مذاق اڑاتے ہو، ہمارا انکار کرتے ہو، نہیں مانتے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو جب ان کو عذاب کی دھمکی دیتے تو پھر کافروں کو اور مذاق کی سوچتی، پہلے بھی مذاق کر رہے تھے نبیوں کا، رسولوں کا مذاق اڑاتے، عذاب کا بات سن کر، اس طرح کی باتیں سن کر اور مذاق کر رہا بھی تم عذاب کو لاتے کیوں نہیں، اتنے سال سے تم دھمکیاں دیتے چلے جا رہے ہو،
یہ تمہارا عذاب کب آئے گا، اس طرح کے ان کے مذاق. تو اس عذاب کا بھی مذاق اڑاتے جو ان کو سنایا جاتا ہے، جس کی ان کو دھمکی دی جاتی. تو اللہ ماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے، پہلی بات تو آپ پہلے نہیں ہو کہ جن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے نبی اور رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور ان کو بھی اس طرح سے ان کے مذاق اڑاتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو، ظالموں کو، بے ایمانوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے. ان اللہ یمہل ولا یہمل. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، نظر انداز نہیں کر دیتا، مہلت دیتا ہے. مہلت دینے کا معنی سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال بھی. نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو دعوت دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہلت کا وقت جو ہے بہت بعض اوقات بڑا لمبا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مہلتیں ضرور دیتا ہے، لیکن مہلتیں دینے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ویسے ہی بے خبر ہو گیا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا ہے اور پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہلتیں دینے کے بعد پھر کیا ہے، نبیوں کا مذاق اڑانے والے، ٹھٹھے کرنے والے، ان کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، وہ جس عذاب کو جھٹلاتے اس کا انکار کرتے تھے، اس کے مذاق اڑاتے تھے. اللہ ماتا ہے فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیرا کر لیا ان لوگوں کا جو ان سے مذاق اڑانے والے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز کا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کافروں کا، ان بے ایمانوں کا، ان ظالموں کا گھیرا کیا. ان آیات کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت معلوم ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی رسول آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی کون ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بشریت کو، رسولوں کی بشریت کو قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ 10 آیات میں اس کا بیان کیا ہے. اپنی طرف سے خود بھی بیان کیا ہے کہ یہ بشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، نبیوں کی زبانوں سے بھی کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم. اور تیسرا بڑا انداز کیا ہے کہ جب نبیوں کے دشمن، ان کے مخالف، ان پر تان بازی کرنے والے کافروں نے ان پر اعتراض کیا کہ نبی رسول ہم میں سے کیسے ہو گیا، یہ رسول ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ نے کہیں پر بھی ایک جگہ پر ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی رسول تمہارے جیسا نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے نہیں ہے. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اگر نبی اور رسول انسان نہیں کچھ اور تھے تو ان کے کافروں کے اس تان بازی کا، ان کے اس یعنی کہ اعتراض کا رد کیا جاتا کہ تمہارا اعتراض غلط ہے، یہ نبی جس کو تم انسان سمجھے بیٹھے ہو انسان نہیں ہے. لیکن قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے، کہیں آپ کو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر اللہ نے کافروں کے اس اعتراض کا رد کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ یہ نبی رسول جو ہے انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. اگر رسول اور نبی بشر نہ ہوتے تو لازماً اللہ کی طرف سے سب سے پہلے ان کو یہ جواب دیا جاتا کہ تم کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے دیا کہ ان کا نبی رسول ہونا بشر میں سے، انسانوں میں کیوں ضروری ہے، اس کا بیان کیا کہ اس کا نبی رسول ہونا انسانوں میں سے کیوں ضروری ہے. ہاں اس چیز کا جواب دیا، لیکن ان کے اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ نبی رسول انسان کیوں ہے. ہاں یہ تو بتا دیا، لیکن یعنی کہ انسانوں کے علاوہ دوسروں میں سے کیوں نہیں آیا. کہنے کا مقصد تو سابقہ تمام زمانوں کے باطل پرست کافر مشرک جو ہے ان کا بھی نبیوں رسولوں پر اعتراض یہی تھا. اعتراض کیا تھا؟ کہتے تھے کہ کبھی کوئی بشر نبی نہیں ہوتا، کیسے ممکن ہے کہ ہماری طرح کوئی بچہ پیدا ہو، پلے بڑھے، اس کی بچپن، اس کی لڑکپن، اس کی جوانی، اس کی زندگی کے سارے مراحل ہمارے سامنے گزریں، کھاتا پیتا ہو، بیمار صحت مند ہوتا ہو، ساری اس کی معاملات ہوں، اور پھر جب بڑا ہو کر کہے کہ میں اللہ کے نبی رسول بن گیا ہوں. یہ کہاں کی بات ہے، کیسی بات ہے؟ تو سابقہ زمانہ کے باطل پرستوں کا بھی یہی اعتراض تھا کہ کبھی بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا. نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بشر نہ ہو بلکہ کسی اور مخلوق سے ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا کچھ اور ہو. ہاں یہ سابقہ زمانوں کے باطل پرستوں کا دعویٰ تھا، اور آج کے باطل پرست، آج کے مشرک، آج کے گمراہوں کا بھی یہی دعویٰ ہے. ہاں صرف لفظوں کا آگے پیچھے ہے اور کچھ نہیں. وہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی بشر نبی نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی نبی بشر نہیں ہوتا. وہ کہتے تھے کہ کبھی بشر نبی نہیں ہوتا، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کوئی نبی بشر نہیں ہوتا. نبی جو ہیں وہ لازماً نوری ہوں اور کوئی دوسری مخلوق ہو، بلکہ اور تو اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز، اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطل ایک ہی ہے، چاہے وہ کل کا ہو یا آج کا ہو، کیونکہ سبھی کا استاد ایک ہی ہے اور وہ ہے شیطان۔ کل کے کافروں بے ایمانوں کو یہ پڑھایا تھا کہ یہ نبی نہیں کیونکہ یہ بشر ہے، آج کے گمراہوں کو یہ پڑھایا کہ یہ بشر نہیں کیونکہ یہ نبی ہے۔ تو جس طرح کل کے کافر کہتے تھے کہ ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ بشر ہے، آج کے گمراہوں کا بھی کہنے کا یہی انداز ہے کہ اگر یہ نبی بشر ہے تو پھر ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان گمراہیوں کو آدمی تبھی سمجھ سکتا ہے جب اس قرآن کو سیکھتا سمجھتا ہے، ورنہ ان کی گمراہیوں کے فلسفے طرح طرح کے اگر ان میں آدمی جائے تو ایسی ایسی چیزیں سنے گا، دیکھے گا کہ جہاں پر آدمی واقعی سمجھے گا کہ یہ تو بڑی سچی بات کہہ رہے ہیں، بڑی ان کی بات حق ہی ہے، لیکن جب قرآن کو پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ان چیزوں کی کیا حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا، آپ کا انسان ہونا، آپ کا لوگوں میں سے ہونا، اس چیز کا اللہ نے بندوں پر احسان جتلایا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ جو ان میں نبی بھیجا جو ان میں سے ہے۔ انفسہم کا معنی ان میں سے ہونے کا معنی انہی جیسا انسان ہے، انہی کی قوم کا ہے، انہی کے خاندان کا ہے، انہی کے جو ضروریات بندوں کی ہے، یہ ساری اس نبی رسول کے ساتھ بھی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے بندوں پر بلکہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول انسانوں میں سے بھیجے، کہ جن نبی اور رسولوں کو ساری وہ چیزیں ان کے ساتھ لاحق تھیں جو لوگوں کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ صحیح معنوں میں لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں، ان کے لیے آئیڈیل بن سکیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ ہر لحاظ سے ہے، اور وہ نمونہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات وہ ہوں کہ جو باقی لوگوں کے ہیں، آپ کے ساتھ وہی ضروریات ہوں جو باقی لوگوں کی ہیں، آپ کو اسی طرح سے بلکہ بھول چوک بھی ہو جاتی ہو جس سے باقی لوگوں کو ہو جاتی ہے، تاکہ صحیح معنوں میں آپ زندگی کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحے میں بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان آیات سے ایک بہت بڑی جو حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ آج بھی ہم اگر باطل پرستوں سے، گمراہوں سے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، آپ کی بشریت کا انکار کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی آج کا فلسفہ نہیں، یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ کل کے کافر بھی، کل کے مشرک بھی، کل کے باطل پرست بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس کو نبی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ بشر ہے، اور آج کے بھی ان گمراہوں کا کہنا کا انداز یہی ہے کہ یہ نبی یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اس لیے اس کو نبی مانتے ہیں۔ ان کا کہنے کا معنی ہے کہ اگر یہ بشر ہے تو پھر ہم بھی اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ ماتا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کے مذاق جو اڑائے جا رہے ہیں آپ کے پہلے نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ کیے جاتے رہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تمہارا کہ گھیرا کر لیا، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان مذاق اڑانے والوں کا گھیرا کیا، ان کو ہلاک کیا، ان کو تباہ کیا، جس میں ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول و نبیوں کے لیے تسلی اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد نصرت آتی ہے، اور دوسری طرف ان گمراہوں، ان باطل پرستوں کے لیے بھی بہت بڑی وارننگ وعید ہے کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آتے تو پہلے لوگوں کا حال دیکھو کہ ان کو کس طرح سے ہلاک کیا جاتا رہا۔ اس لیے اگلی آیت میں قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قل کہہ دیے سیروا فی الارض، سارا یسیروا چلنا، کہ چلو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیا انجام تھا جھٹلانے والوں کا، کیا انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی عبرت اور ان کو سبق دلانے کے لیے اللہ نے سابقہ تباہ شدہ، ہلاک شدہ قوموں کے نشانات چھوڑے، اور یہ بھی بندوں پر حجت قائم کرنے کا اللہ کا ایک اور انداز ہے۔ اللہ نے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے تو انسان کی فطرت کے اندر ہی ہدایت اور یہ چیزیں رکھ دی، توحید رکھ دی، گمراہی اور ہدایت یعنی کہ حق اور باطل ان چیزوں کی تمیز پیدا کر دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد مزید اپنے نبی رسول بھیج کر اس ہدایت کی نشاندہی کی، اس پر رہنمائی کی، اپنی طرف سے کتابیں نازل کر کے مزید جو ہے بندوں پر
احسان کیا، ان کو ان چیزوں کو واضح کیا، اور پھر یہی پر نہیں بلکہ اس سے آگے مزید بڑھ کر تاریخ بھی ان کے سامنے رکھ دی، تاریخ کی اوراق بھی اور تاریخ کے حقائق بھی، تاریخی نشانات بھی ان کے سامنے چھوڑ دیے کہ تاکہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلا کر، نبیوں کا انکار کر کے، ان کے طریقوں کے خلاف چل کر بھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، تو تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اپنے سے پہلوں کو دیکھ لے کہ ان کے انجام کیا ہوتے رہیں۔ قل سیروا فی الارض، کہو کہ چلو زمین میں، اور سیرو کا یہ لفظ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے زمین میں چلنے کا، لیکن چلنے کا مقصد کیا ہو؟ وہ مزے اڑانے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے، انجوائے کرتے ہوئے کوئی سیر و سیاحت ہو، کہ جو آج کل کے بہت سے لوگوں کا، بلکہ بہت سے کیا تقریباً لوگوں کا یہی حال ہے الا ماشاء اللہ، کہ زمین میں چلتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، ملکوں میں ادھر ادھر جانا آنا ان کا ہے، صرف مزے لینے کے لیے، سیر و سیاحت کرنے کے لیے، آثار قدیمہ کو، پرانے تاریخ کے نشانات کو دیکھتے ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ ایک لذت حاصل کرنے کے لیے، یا صرف اور صرف جو ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے، کوئی علم کے انداز سے صرف اس سے بڑھ کر نہیں دیکھتے کہ یہ چھوڑا ہوا کسی قوم کا نشان ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ فرعون کی پڑی ہوئی لاش اگر کہیں پر ہے، اس کو یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے لاش کیسے پڑی ہے، ہاں یہ تو دیکھتے ہیں کہ فرعون کی شکل کیا تھی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فرعون کون تھا، یہ کس طرح سے ہلاک ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جو آج تک باقی رکھا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس طرح کسی قوم کے کھنڈرات، ان کے آثار قدیمہ کو دیکھا جاتا ہے صرف اور صرف اس قوم کی تاریخ کو جاننے کی حد تک، اور صرف کوئی دلی طور پر کوئی انجوائے کرتے ہوئے، کوئی لذتیں لیتے ہوئے، بلکہ اسے مزید سے آگے بڑھ کر اس میں عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے، کبھی ان کو دیکھنے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ چلو زمین میں، لیکن چلنے کا مقصد کیا ہو؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا، کس طریقے سے ان کے ہلاک تباہیاں بربادیاں ہوئیں، تو ان سے سبق عبرت حاصل کرو۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم سمود کے بستیوں سے گزرتے ہیں، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے، کیونکہ رستے میں مدائن صالح کے نام سے جو قوم سمود کی بستیاں ہیں، تو آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ ماتے ہیں لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین الا وانتم باقون، کہ ان قوموں پر جن پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں، جن کے ہلاکتیں تباہیاں ہوئی ہیں، آپ ماتے کہ ان کے پاس سے تم کو گزرنا ہو، ان کے علاقوں سے تم کو گزرنا ہو تو روتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے خوف ڈر رکھتے ہوئے گزرو، بلکہ آپ اپنے سر پہ کپڑا لیتے ہیں اور خود بھی تیزی سے گزرتے ہیں، اور صحابہ کو بھی تیز چلنے کا حکم دیتے ہیں، کس لیے کہ کہیں وہ عذاب جو اس قوم پر نازل ہوا، آپ کے اوپر یا آپ کے صحابہ پر بھی وہ چیز کو نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اللہ کے سچے بندے ہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر خوف دل میں ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہیبت دل میں ہوتی ہے، تو پھر اس انداز سے بندے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ڈر خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے اس کی عظمت، اس کی ہیبت دل میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے کسی بندے کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں۔ لیکن جب یہ ہیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب یہ تقوی ڈر دل سے نکل جاتے ہیں، تو ایسی ہی جگہوں پر آدمی جاتا ہے مزے لینے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے، بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر وہاں پر بدماشی، فسق و فجور اور وہ بے ایمانیاں جو شاید اس قوم نے بھی نہ کی ہوں، جن کی ہلاکت ہوئی ہے، جن کی ہلاکت کے یہ آثار سبھی نظر آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر آدمی اس طرح کے کام کرنے میں بھی اس کو کوئی یعنی کہ کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، جب اللہ کا ڈر خوف دل میں نہیں ہوتا۔ اور حقیقت میں اگر ایسا کرنا ایسی جگہوں پر جا کر کسی بات کی دلیل ہے، تو دلوں کے عقلوں کے مسخ ہونے کی، ان کے پلٹ جانے کی دلیل ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو عبرت اور نشانیاں بنایا ہے، سبق بنایا ہے، وہیں پر آدمی جا کر لذتیں حاصل کرے، انجوائے کرے اور بدماشی، فسق و فجور کرے۔ تو ضرورت ہے ایسی چیزوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کا ڈر خوف دل میں رکھنے کی۔ تو میں قل سیروا فی الارض، چلو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔ اور خصوصاً سب سے پہلے جو ایسے مخاطب ہے
آپ وسلم اور آپ کے صحابہ یا آپ کے زمانے کے کافر عربوں کے آس پاس کے بہت سے علاقوں میں اللہ نے ایسی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں. پورے علاقے ابھی تک کھڑے ہیں. قوم سمود کی بستیاں جو پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے تراشے ہوئے ان کے مکان ہیں، یا قوم لوط کی بستیوں کے نشانات، یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کبھی قومیں آباد تھیں، اور جن کے بارے میں سابقہ آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو زمین پر بڑی حکومتیں، سلطنتیں، بڑے اختیارات اور اقتدار دیے تھے. لیکن جب اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کی، اللہ کے دین سے روگردانی کی، اللہ کے نبیوں کے خلاف چلے، تو اللہ نے ان کا انجام کیا کیا. تو یہ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نصیحت کے لیے، ان کے مزید ان کو وعظ اور ان کو ہدایت کے راستے دکھانے کے لیے ان کے سابقہ قوموں کے نشان بھی اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ اس سے جو ہے عبرت اور سبق حاصل کیا جائے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیں آج کیا آیت ہے. وقالوا، اور کہا کافروں نے، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ اس پر کو نازل ہوتا فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کرتے، لقضی الامر، تو ان کا کام تمام ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا. ثم لا ينظرون، پھر ان کو کسی طرح کی ڈھیل نہ دی جاتی. ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اس بھیجے ہوئے نبی کو یعنی کہ اس کو فرشتہ بناتے، لجعلناہ رجلا، تو اس فرشتے کو بھی ہم انسان مرد ہی بناتے. وللبسنا علیہم، اور پھر بھی ان کافروں پر وہی شبہ پار ڈال دیتے، ما یلبسون، جس شبہ میں اب پڑے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑائے گئے رسولوں کے آپ سے پہلے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیرا کر لیا ان لوگوں کا جو ان سے مذاق اڑانے والے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہو کہ چلو زمین میں، ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو، کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کیا انجام تھا جھٹلانے والوں کا. بارک اللہ فیکم.